بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگوں نے اس سے پہلے جو پڑھا تھا وہ کیا پڑھا تھا؟ جملے فعلیہ پڑھا تھا۔ اب تک اس میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے جملے مفیدہ۔ جملے مفیدہ کہتے ہیں جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے، وہ جملہ جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ پھر اس کے بعد پڑھا اجزائے جملہ، جملہ کے پارٹس۔ اس میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے اسم، فعل اور حرف۔ اسم، فعل اور حرف یہ تینوں جملے کے اجزاء ہوتے ہیں، پارٹس ہوتے ہیں، جملہ انہی سے بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد پڑھا فعل ماضی۔ فعل ماضی کلاس پہلے ہو گئی تھی، لیکن اس کتاب میں اجزائے جملہ کے بعد فعل ماضی ہے، تو فعل ماضی آپ لوگ اچھی طرح سے پہچانتے ہیں اس کو۔ پھر فعل مضارع پڑھا، امر، نہیں، یہ اس میں آ گئے۔ پھر اس کے بعد اس میں آیا تھا مبتدا خبر۔ مبتدا خبر ہم لوگوں نے پڑھا تھا۔ مبتدا خبر کیا ہے؟ مبتدا وہ ہے جس کے بارے میں کوئی بات بتائی جائے، خبر وہ ہے جو بات بتائی جائے۔ یہ بھی ہم لوگوں نے تفصیل سے پڑھ لیا ہے، اس کی مشق بھی ہم لوگوں نے کر لی ہے۔ ورقات النحو میں بھی یہ والا قاعدہ آیا ہے، اس میں بھی یہ والی مشق کی ہے مبتدا خبر کی، اور اس کی میں الگ سے ویڈیو بھیج دوں گا۔ یعنی ورقات النحو میں جب میں مبتدا خبر پڑھایا تھا تو اس کو الگ سے کٹ کر کے بھیج دوں گا، کیونکہ یہ اہم کانسیپٹ ہے مبتدا خبر کا عربی زبان میں۔ مبتدا خبر کے بعد جو آ رہا ہے سبق وہ ہے جملے، اس کے بعد جو سبق ہے وہ جملے فعلیہ ہے، یہ بھی پڑھ لیا ہے ہم لوگوں نے۔ جملے فعلیہ، جملے فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہو، جس کے شروع میں فعل ہو، اس کو جملے فعلیہ کہتے ہیں۔ آج ہم لوگوں کو جو سبق پڑھنا ہے وہ ہے جملے اسمیہ۔ جملے اسمیہ ایسا جملہ جس کے شروع میں اسم ہو۔ جملے فعلیہ میں کیا تھا؟ ایسا جملہ جس کے شروع میں فعل ہو، جو فعل سے شروع ہوتا ہو، جس کا پہلا پارٹ فعل ہو۔ اور جملے اسمیہ وہ ایسا جملہ، ایسی بات جس کا پہلا لفظ اسم ہو، جس جملے کا پہلا جز، پہلا پارٹ جو ہو وہ اسم ہو۔ اب اسم کسے کہتے ہیں؟ یہ سبق آ گیا ہے کہ جو اپنا معنی خود دیتا ہے اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا ہے، جس کا معنی اس کے لفظ سے سمجھ میں آ جاتا ہے لیکن اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا ہے، اس کو اسم کہتے ہیں۔ تو اسم سے جو جملہ شروع ہوگا اس کو اسمیہ کہیں گے۔ یہاں 10 مثالیں لکھی ہوئی ہیں، ان 10 کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ واحد، اللہ ایک ہے۔ البحر واسع، سمندر چوڑا ہے۔ الدار واسعۃ، گھر چوڑا ہے۔ الدار عربی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے، بولتا نہیں ہے پھر بھی یہ لفظ مؤنث استعمال کرتے ہیں عرب والے، تو اس کو مؤنث ہی پڑھیں گے ہم لوگ۔ الدار واسعۃ، گھر چوڑا ہے۔ الغصن اخضر، ٹہنی ہری ہے، شاخ ہری ہے۔ The branch is green، اخضر مانے گرین، ہری۔ الولد سعید، لڑکا نیک ہے، سعید مانے نیک، سعادت والا۔ الضیف کریم، مہمان شریف ہے، کریم یعنی شریف، مہمان شریف ہے۔ الطریق ضیقۃ، راستہ تنگ ہے، ضیقۃ مانے تنگ، پتلا راستہ۔ 2 سے 2 گاڑیاں 3 گاڑیاں ہیں تو پھنس جاتے بیچ میں، ایسا پتلا راستہ، تنگ راستہ، راستہ تنگ ہے۔ الطریق کو بھی عربی میں مؤنث استعمال کرتے ہیں، اسی لیے اس کے لیے ضیقۃ لایا گیا ہے۔ البلد کبیر، شہر بڑا ہے۔ الشاب صادق، شاب با پہ تشدید ہے، یہاں لکھی ہوئی نہیں ہے، تشدید پڑھیں گے۔ نوجوان سچا ہے۔ المؤمن صالح، مومن نیک ہے۔ 10 جملے ہیں، ان 10 جملے میں سے ہر جملے کو دیکھیے آپ کہ جو پہلا پارٹ ہے جملے کا وہ کیا ہے؟
وہ ہے اسم. جیسے دیکھیے پہلا جملہ اللہ واحد، تو اس میں پہلا پارٹ کیا ہے؟ اللہ ہے. اللہ اسم ہے، فعل نہیں ہے. اس لیے یہ جملہ ہو گیا اسمیہ. البحر، ہاں، البحر واسع، سمندر چوڑا ہے. تو پہلا پارٹ ہے اس جملے کا، پہلا لفظ ہے البحر. بحر کیا ہے؟ اسم ہے، فعل نہیں ہے. سمندر، اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے کہ سمندر تھا، ہے، رہے گا، ایسا کچھ نہیں ہے. تو اسم ہے، اس لیے یہ ہو گیا جملہ اسمیہ. الدار واسعۃ، گھر چوڑا ہے. پہلا لفظ ہے الدار، اسم ہے، اس لیے یہ جملہ اسمیہ ہے. الغصن اخضر، ٹہنی ہری ہے. پہلا لفظ ہے الغصن، اس لیے یہ جملہ اسمیہ ہے. الولد سعید، لڑکا نیک ہے. پہلا جملہ الولد ہے، اسم ہے، اسمیہ ہے یہ جملہ. الضیف کریم، مہمان شریف ہے. اس جملے کا پہلا جو جز ہے الضیف اسم ہے، اس لیے جملہ اسمیہ ہے. الطریق ضیقۃ، راستہ تنگ ہے. اس جملے کا جو پہلا جز ہے الطریق اسم ہے، اس لیے جملہ اسمیہ ہے. البلد کبیر، شہر بڑا ہے. جو پہلا لفظ ہے البلد یہ اسم ہے، اس لیے جملہ اسمیہ ہے. الشاب صادق، نوجوان سچا ہے. پہلا جز ہے جملے کا الشاب اسم ہے، اس لیے جملہ اسمیہ ہے. المؤمن صالح، مومن نیک ہے. پہلا جو جز ہے جملے کا المؤمن ہے، یہ اسم ہے، اس لیے جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں جی آ گیا ہوگا میرے خیال میں. تو جی اب حافظ اس کو یہ اب آگے بڑھتے ہیں. جی یہ گھر کا مطلب یہ کامن لفظ ہے دارو بول کے. ہاں، بڑے گھر، دار جو ہے بڑا گھر رہتا ہے. البیتو چھوٹا. عام طور سے البیتو کمرے کو بولتے ہیں. اچھا. ایک کمرہ بھی ہو تو اس کو بھی البیتو کہہ دیتے ہیں. لیکن الدارو اس کے لیے گھر کا بڑا ہونا ضروری، بڑے گھر کو دار. اسی یعنی سے محل کے ٹائپ میں. نام. ہاں، محل بھی ضروری نہیں ہے. ہوں. کئی کمرے ہوں اس میں، اچھا اچھا ٹھیک. امتحان ہو، اس طرح سے. مدرسوں کو اسی لیے دارالعلوم بولتے ہیں، علوم اچھا. کا گھر. ارے یہ ایک بڑا مسئلہ رہتا ہے فون میں. فون کی مجھے عادت ہے نہیں کلاس لینے کی، اسکرین بھاگ جاتی ہے. جی آ گئی اسکرین. ہاں آ جی گئی آ گئی. جی، تو 10 مثالوں کو میں نے سمجھا دیا. جملہ اسمیہ ہے. قاعدے پہ آتے ہیں. جو جملہ مبتدا اور خبر سے مرکب ہو وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے. اب ان 10 مثالوں کو ایک مرتبہ پھر جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. اللہ واحد، اللہ ایک ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہے. اس میں دیکھیے اللہ ایک ہے، اللہ کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. کیا خبر دی جا رہی ہے؟ کہ وہ ایک ہے. تو جس کے بارے میں خبر دی جائے وہ مبتدا ہو جاتا ہے، جس کے بارے جو خبر دی جائے وہ خبر ہو جاتی ہے. تو اللہ واحد، اللہ مبتدا ہے، واحد خبر ہے. اور پہلا جز اس کا اسم ہے، اس لیے جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ میں یہ بات یاد رکھنی ہے. ایک بات تو یہ یاد رکھنی ہے کہ اس پہلا جز اسم ہوتا ہے. دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے کہ اس میں مبتدا خبر رہتی ہے. مبتدا اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بنتا ہے. فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بنتا ہے. تو میں نے بتایا تھا کہ عربی زبان کے جملے جو ہوتے ہیں اس کے دو ہی اسٹرکچر ہیں. اس کے کیا ہیں؟ عربی زبان کے جملوں کے دو ہی اسٹرکچر ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے فعل فاعل کا اسٹرکچر، اور ایک ہوتا ہے مبتدا خبر کا اسٹرکچر. تو فعل فاعل والا جو اسٹرکچر، جو ڈھانچہ ہوتا ہے، اس جملے کا نام رہتا ہے فعلیہ. اور مبتدا خبر کا جو ڈھانچہ ہوتا ہے اس کا نام رہتا ہے اسمیہ، جملہ اسمیہ. تو جملہ اسمیہ مبتدا خبر سے مل کر بنتا ہے. ٹھیک ہے، ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ جملہ اسمیہ وہ ہے جس کا پہلا جز اسم ہو. تو ان 10 جملوں میں یہ دو باتیں آپ لوگوں کو ملیں گی ہر جملے میں. مثلا البحر واسع، سمندر چوڑا ہے. تو سمندر کے بارے میں ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ چوڑا ہے. تو جس کے بارے میں بات بتائی جائے وہ مبتدا ہو جاتا ہے، لہذا البحر ہو گیا مبتدا. جو بات بتائی جاتی ہے وہ خبر ہو جاتی ہے، لہذا واسع ہو گئی خبر. یہ مبتدا خبر ہو گیا.
جملہ کون سا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے. کیوں جملہ اسمیہ ہے؟ کیونکہ جس کا پہلا جز اسم ہو وہ اسمیہ رہتا ہے، اور البحر یہ اسم ہے جملے کا پہلا جز، اس لیے یہ جملہ اسم. تو اس سبق میں یہ دو باتیں، قاعدے میں یہی دو باتیں آ رہی ہیں. جو جملہ مبتدا اور خبر سے مرکب ہو، مرکب کا مطلب مل کر بنا ہو، مبتدا اور خبر سے مل کر بنا ہو، وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے. مبتدا خبر سے مل کر بنا. مبتدا اکثر معرفہ اور خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے. تو اس میں جو وہ مین بات ہے وہ آنے سے رہ گئی. وہ کیا ہے کہ جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جس کے شروع میں اسم ہوتا ہے. جس طرح جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے جس کے شروع میں فعل ہوتا ہے. جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جس کے شروع میں اسم ہوتا ہے. اور جملہ اسمیہ مبتدا خبر سے مل کر بنتا ہے. اب یہاں پہ ایک بات آ رہی ہے، مبتدا اکثر معرفہ، خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے. تو معرفہ اور نکرہ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا نہیں ہے، میں آگے پڑھا دوں گا. ٹھیک ہے، تو اس والے پارٹ کو چھوڑ دیجئے، جو ہم لوگ نہ پڑھیں اس میں زیادہ الجھنا نہیں ہے. یہ جہاں پر آئے گا جب میں پڑھاؤں گا تو اس وقت پھر اس قاعدے کو آپ لوگوں کو بتا کر وہاں سمجھا دوں گا کہ یہاں پر یہ مطلب تھا. تو ایک قاعدے میں دوسرا قاعدہ سمجھنے کی کوشش کرنے سے جو اصل قاعدہ رہتا ہے وہ اس میں انسان کنفیوز ہو جاتا ہے. تو جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں وہ ہم کو سمجھنا ہے. وہ سمجھ میں آ گیا تو ابھی یہاں کافی ہے. اب اگر معرفہ نکرہ کا میں چھیڑ دوں گا تو بہت مشکل ہو جائے گی، اور اصل قاعدہ بھی سمجھ سے باہر ہو جائے گا. اس لیے اس کو ہم لوگ ابھی چھوڑتے ہیں، اس کو ہم لوگ جو ہے ہولڈ پہ رکھتے ہیں، ہولڈ پہ. تمرین نمبر 1، نیچے لکھے ہوئے الفاظ کو جو مبتدا ہیں مناسب خبر بڑھا کر جملہ اسمیہ بناؤ. مناسب الفاظ بڑھا کر جملہ اسمیہ بنانا ہے. الطفل، اب اس کی خبر لانا ہے. بچہ، چھوٹا بچہ. تو الطفل صغیر، چھوٹا بچہ، چھوٹا ہے، بچہ چھوٹا ہے. ہاں. المصباح مانے چراغ. چراغ روشن ہے تو اس کو بولتے ہیں مضیء، روشن کو بولتے ہیں مضیء. میم مصباح المفتوح، چراغ کھلا ہوا. ہاں، چراغ کھلا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کھلا ہوا وہ الگ ہے، کوئی بند چیز کھلی بھی رہتی تو اس کو بولتے ہیں. نہیں، اب جیسے پہلے کے دور میں وہ رہتا تھا، دیکھیے نیچے سے آگ ہاں جلاتے تھے، اوپر کانچ اٹھاتے تھے، پھر آگ جلا کے پھر کانچ میں روٹی ہاں ڈال دیتے تھے. ہاں، چلو چلو، بات صحیح کرنے کا تو ہنر ہے. چلو ٹھیک ہے. مضیء مانے روشن. ہاں، یہ فون میں صحیح لکھے بھی نہیں جا رہا ہے. المصباح مضیء، چراغ روشن ہے. میم ضاد یا حمزہ دو پیش ہے اس کے بعد، حمزہ کے بعد. الخبز روٹی. روٹی کیسی ہے؟ روٹی تازی ہے بولنا ہے تو تازی کو عربی میں بولتے ہیں طازج. تازی کی طرح ہی رہتا ہے یہ لفظ، تو کر دیتے ہیں تا کی خیر جگہ، تو اور آخر میں جیم بڑھا دیتے ہیں. طازج، طازج. الخبز طازج، روٹی تازی ہے. ہاں. العین، عین آنکھ کو بھی بولتے ہیں، عین چشمہ کو بھی بولتے ہیں. چشمہ کون سا؟ زمین سے نکلنے والا چشمہ، زمین سے جو پانی نکلتا ہے. تو یہاں ہم لوگ ابھی آنکھ کے معنی میں ہی رکھتے ہیں. العین آنکھ. جمیل، العین ٹھیک ہے. ولد، بچے کی آنکھ. ہاں، بچے کی آنکھ جو ہے خبر نہیں ہوئی نا، خبر لانا جمیل جیسا لائے. ہاں. آئینو بھی عربی میں جمیلۃ نہ تھا. ہاں وہی میں بولنے والا تھا. دیکھیے یہ جیسے ہی لائٹ بند ہوتی ہے نا یہ اسکرین آف ہو جاتا ہے، اس کو مستقل دبا کے رکھنا پڑتا. بسات صاحب کیسے پڑھاتے ہیں اس پر ان سے پوچھنا ہوگا. جی، تو العین جو ہے مؤنث ہے. دروس اللغہ میں یہ سبق آیا ہوگا آپ لوگوں کو کہ کچھ جو ہے نا پارٹس آف باڈیز کچھ ایسے ہیں جو مؤنث استعمال ہوتے ہیں، ان میں گولتا نہیں ہے پھر بھی مؤنث استعمال ہوتے ہیں. اسی میں سے ایک عین ہے. تو العین جمیلۃ، آنکھ خوبصورت ہے. الملک، ملک مانے بادشاہ. کوئی بھی خبر لائیے.
ہاں ملک کا لفظ آتے ہی ملک ظالمون ہی ذہن۔ کبیر کبیر ٹھیک ہے، الملک کبیر، الملک ظالم، الحمار گدھا، گدھا کیسا ہے کیا ہے؟ ہاں مفید مفید، ہاں ٹھیک ہے، مفید گدھا فائدے مند ہے۔ جی اس کے بعد الشیء مانے چیز، چیز اچھی ہے، ٹھیک ہے، اچھی کو کیا بولتے ہیں؟ جید۔ جید، الشیء جمیل جید، ہاں چیز خوبصورت ہے، الشیء جمیل، ایسا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ الشارع روڈ، سڑک، جدید الشارع طویل، ہاں، الشارع طویل طویل، واسع، ہاں، الدوا، لطيف ہاں الدواء، دوا، نواح دوا، دوا، الدواء شفاء الدوا، دوا شفا ہے، ٹھیک ہے وہ بھی بول سکتے ہیں، دوا شفا ہے۔ ثمین سمین قیمتی ہے، مفید فائدہ مند ہے۔ الفارو چوہا، صغیر، صغیر نا چوہا چھوٹا ہے۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں میں سے کسی کو مبتدا اور کسی کو خبر بناؤ، یعنی مبتدا بھی اسی میں سے لینا ہے، خبر بھی اسی میں سے لینا ہے۔ تو اس کے لیے پہلے ہم لوگوں کو ان کے معنی جاننے ہوں گے ایک ایک کے۔ کچھ تو ایسے ہیں جو ہم لوگ جانتے ہیں، کچھ ہو سکتا ہے اس میں نئے ہوں۔ تو الشمس سورج معنی معلوم ہے، مفتوح کھلا ہوا، الملک بادشاہ، القمر چاند، مستدیرتن کے معنی آتے ہیں گول، مستدیرتن معنی گول، سرکل، عادل انصاف کرنے والا، الارض زمین، بارد ٹھنڈا، حسن اچھا خوبصورت، مشرکت مشرک عورت، طالع طلوع ہونے والا، الباب دروازہ، الثوب کپڑا، العلم علم، الماء پانی، ضاحک ہنسنے والا، الجہل، الجہل یہ جیم پہ زیر غلط ہو گیا، الجہل جہالت، جہالت، الوجہ چہرہ، ضار نقصان پہنچانے والا، ضار یہ نیا ہے آپ لوگوں کے لیے، ضار نقصان پہنچانے والا، نافع نفع پہنچانے والا، فائدہ پہنچانا، تو نافع کا اپوزٹ ہے ضار، ٹھیک ہے جی۔ کوئی پوچھ رہے کیا کچھ؟ جی دیکھیے اس میں جس پہ الف لام لگا ہوا ہے اس کو بنائیں گے مبتدا، ٹھیک ہے، اور جس پہ الف لام نہیں ہے اس کو بنائیں گے خبر، کیونکہ مبتدا پر عام طور سے کیا ہے الف لام آتا ہے اور خبر پر الف لام نہیں آتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، الشمس طلعت، ہاں بہت اچھا بنائے، الشمس نہیں، طلعتن یہاں پہ ہے نہیں، طالعن ہے مذکر ہے، الشمس عربی میں مؤنث ہے۔ جی، اور خبر بھی مونس ہی لانا ہے۔ ہاں یہ رہتا ہے، یہ بھی یاد کرنے کی چیز ہے کہ مبتدا مذکر ہو تو خبر مذکر، مبتدا مؤنث ہو تو خبر مؤنث۔ تو الشمس، جی اس میں سے کیا آئے گا؟ الشمس مستدیرتن لے سکتے ہیں، جی ہاں، گول ہے۔ مستدیرتن کے معنی گول، سورج گول ہے۔ مفتوح اس کا تو بہت آسان ہے، الباب الباب مفتوح مفتوح ہاں الباب مفتوح، الملک یہ بھی آسان ہے، الملك ظالم ظالم ہے ہی نہیں اس میں، الملك کون سا بھی لے سکتے ہیں، نافع خالی اسی میں سے لینا ہے۔ اسی میں سے، نافع اسی میں سے۔ الملک یہاں پہ دیکھیے عادل، عادل عادل ہاں عادل، بادشاہ انصاف کرنے والا ہے۔ الارض زمین، نہیں القمر رہے گا ہم؟ القمر نہیں ہوا اچھا القمر نہیں ہوا، تو القمر، طالع ہاں طالع چاند طلوع ہو رہا ہے، طلوع ہونے والا ہے، تو وہ لائن ہو گئی۔ اب آتے ہیں مستدیرتن کو ہم نے الشمس میں لے لیا تھا۔ الارض اس میں کیا لیں گے؟ الماء، الجہل، الوجہ، الارض نافع نہیں الارض بھی عربی میں مؤنث ہے، اچھا اردو ہاں کا نام زمین، زمین زمین اس کے حساب سے اس میں کوئی ہے نہیں، تو مستدیرتن کو ہی لے لیتے ہیں،
الارض مستدیرتن زمین گول ہے. باردن مانے ٹھنڈا، اس کا اس میں الماء الف لام بارد. ہاں الماء الماء باردن، الماء باردن پانی ٹھنڈا ہے. الماء باردن پانی ٹھنڈا ہے. حسن خوبصورت. اچھا جمیل. کیا خوبصورت ہے؟ الوجه الوجه ہاں حسن یہ صحیح ہے. جمیل. الوجہ حسن چہرہ خوبصورت ہے. مشرقتن یہ سب کے پاس مشرقتن ہی ہے، اور سب کے پاس کیا میں جو شیئر کر رہا ہوں وہی آ رہی ہوگی سب کے پاس. یہ دیکھیے مشرقتن یہاں لفظ غلط ہے، اس کی وجہ سے ہم لوگ پریشان ہو رہے ہیں. ٹائپنگ مسٹیکس ہے یہ کتاب کی. یہ مشرقتن قاف سے ہونا چاہیے، مشرقتن، ٹھیک ہے، قاف سے. مشرقتن کے معنی آتا ہے چمکنے والا، چمکدار. تو اگر مشرقتن لیں گے تو یہ الشمسو کے لیے ہو جائے گا، 1 نمبر کے لیے مشرقتن. اور مستدیرتن کس کے لیے ہو جائے گا؟ یہ مستدیرتن ہو جائے گا الارض کے لیے. اب سب صحیح ہو جائے گا. تو مشرقتن اس کو کر لیجیے گا، مشرقتن. الشمس مشرقتن، جی سورج چمکدار ہے. تو باردن حسن مشرقتن ہو گیا. طالع آ گیا اوپر، القمر میں آ گیا. الباب بھی اوپر مفتوح میں آ گیا. الثوب نازف الثوب نافع نہیں، العلم نافع رہے گا. الثوب الثوب پھر ادھر جائے گا. زاحق زاحق الثوب زاحق. او ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دیکھیے الثوب حسن، الوجہ میں ہم لوگوں نے حسن کو لیا، الوجہ حسن نہیں ہے، یہاں پہ ہم لوگ لے لیں گے الثوب حسن، الوجہ ضاحک لے لیں گے الوجہ کو. ضاحک، ضاحک مانے ہسمک، ہنسنے والا، ہسمک چہرہ ہسمک ہے. تو حسن کس میں آ جائے گا؟ ضاحك. نہیں، حسن آئے گا الثوب میں. الثوب یہ الثوب آ جائے گا الثوب، کپڑا اچھا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ لائن بھی ہو گئی. اب العلم، نافع علم کیا ہے؟ نافع نافع نام، علم نفع والا ہے. اور الماء آ گیا اوپر باردن. ضاحکن آ گیا کس کے ساتھ؟ الوجہ کے ساتھ ضاحکن لے لیں گے. الجہل یہ بچ رہا ہے. الجہل ضار ضار مانے نقصان پہنچانے والا. جہالت جو ہے نقصان پہنچانے والی ہے. ماشاءاللہ سے یہ ہم لوگوں نے بنا لیا. مبتدا خبر، اس میں ایک جگہ جو مسٹیکس تھی وہ آپ لوگوں کو صحیح کر لینا ہے. وہ کیا کرنا ہے کہ مشرقتن کو مشرقتن قاف لگا دینا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم نے مبتدا بنا لیا، خبر بنا لیا. جس پر الف لام لگا ہوا ہے اس کو ہم نے مبتدا بنایا. ٹھیک ہے، تو دیکھیے یہاں پہ جو آیا ہے مبتدا اکثر معرفہ اور خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے. تو ڈیٹیل میں گئے بغیر اگر آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں ابھی، تو یہ سمجھیے کہ جس پر الف لام رہتا ہے وہ کیا رہتا ہے؟ معرفہ رہتا ہے. جس پر الف لام رہتا ہے وہ معرفہ رہتا ہے. تو مبتدا اکثر معرفہ رہتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ جو مبتدا بنائیں گے اس پر الف لام لگا ہوا لفظ لائیں گے. اور خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خبر پر الف لام نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، ابھی اس میں اتنا ہی سمجھیے. مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے، اکثر بھی ہے یہاں پہ، یعنی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مبتدا میں الف لام نہیں آتا ہے، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو مبتدا رہتا ہے، جو پہلا لفظ رہتا ہے، اس پہ الف لام رہتا ہے. تو جس طرح اس میں ہم لوگوں نے ابھی بنایا ہے اس والی تمرین میں. تمرین نمبر 3، نیچے لکھے ہوئے جملوں میں جملے فعلیہ، اسمیہ، مبتدا خبر فعل فاعل پہچان. دیکھیے پہلے ہم لوگ کیا کریں گے؟ جملے فعلیہ ہے یا جملے اسمیہ ہے وہ پہچانیں گے. پہچاننے کا کیا طریقہ ہے؟ بہت آسان ہے. پہلا جز کیا ہے جملے کا وہ دیکھنا ہوتا ہے. پہلا لفظ اسم ہے یا فعل ہے؟ اگر فعل ہے تو وہ جملہ ہو جاتا ہے فعلیہ، اگر فعل نہیں ہے اسم ہے تو وہ جملہ ہو جاتا ہے اسمیہ. ٹھیک ہے، تو پہلے فعلیہ اسمیہ نکالنے کی کوشش کریں گے. جب فعلیہ نکال لیں گے تو پھر یہ دیکھیں گے کہ فعل کدھر ہے، فاعل کدھر ہے، کیونکہ فعلیہ میں فعل فاعل رہتا ہے.
اور جب اسمیہ نکال لیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ مبتدا کدھر ہے خبر کدھر ہے، کیونکہ اسمیہ میں مبتدا خبر رہتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک ایک جملے کو لے کے چلتے ہیں. خرج الماء من الارض، تو پہلے یہ بتائیے یہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے؟ فعلیہ ہے. خراج فعلیہ ہے. خارجہ فعل ہے، اس لیے یہ فعل. جملہ ہو گیا فعلیہ. پانی زمین سے نکلا، فعلیہ ہو گیا. تو اب ہمیں دیکھنا ہے فعل کدھر ہے. خرج فعل کیا ہے؟ خرجہ. خرجہ. فاعل کیا ہے اس کا، کیا نکلا؟ پانی. الماء. ہاں، الماء. الماء فاعل ہے. ہاں، الماء فاعل ہے. دوسرا جملہ ہے المنام صادق، خواب اسمیہ. سچا ہے. اسمیہ ہے یہ، خواب سچا ہے اسمیہ ہے. اسمیہ. اسمیہ میں کیا دیکھنا ہے؟ مبتدا خبر. تو مبتدا کدھر ہے اس میں؟ المنام. المنام مبتدا ہے، عام طور سے مبتدا شروع میں ہی رہتا ہے. المنام مبتدا ہے، خواب کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. اور کیا خبر دی جا رہی ہے؟ صادقن، سچا ہے، اس لیے صادقن خبر ہے. تحیر الملک، تحیر کے معنی حیران ہونا. تحیر حیران ہونا ماضی ہے. یہ والا پیٹرن ہم لوگوں نے ابھی پڑھا نہیں ہے، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. بادشاہ حیران ہوا، فعلیہ ہے اسمیہ ہے؟ فعلیہ. فعلیہ ہے. ٹھیک ہے، فعلیہ ہے تو کیا نکالنا ہے؟ فعل اور فاعل نکالنا ہے. فعل فعل کدھر؟ تحیر. فعل تحیر. فاعل فاعل الملک. ملک. الملک فاعل الملک. ہے. یسقط الغبی فی الامتحان، سقط یسقط کے معنی آتے ہیں گرنا. غبی معنی کن ذہن، کمزور ذہن والا. ہاں، کمزور ذہن والا بچہ امتحان میں گر جاتا ہے. گر جاتا ہے مطلب پاس نہیں ہو پاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے. ناکام ہو جاتا ہے، فیل ہو جاتا فعلیہ. جملے ہے. یہ فعل. فعل ہے. فعل کدھر ہے؟ یہ یسقط. یسقط. یسقط فعل ہے. ہاں، جی. فاعل غبی. غبی الغبی. فاعل ہے. غبی. ہاں، غبی فاعل. یشتد الحر فی الصیف، صیف کہتے ہیں گرمی کا موسم، حر کہتے ہیں گرمی. اشتد یشتد سخت ہونا، سخت ہونا، گرمی کے گرمی موسم سخت میں ہے. گرمی سخت ہو جاتی ہے. فعلیہ. فعلیہ فعلیہ ہے. یشتد. یشتد فعل ہے. فاعل فاعل حر. حر. حر فاعل ہے. حر گرمی حر. سخت ہو جاتی ہے. الجدار ساقط، دیوار گری ہوئی ہے. فعلیہ اسمیہ. اسمیہ؟ اسمیہ اسمیہ. ہے. اسمیہ میں اسمیہ ہے. مبتدا خبر اسمیہ دیکھنا ہے. رہتا ہے. مبتدا کدھر ہے؟ یہ الجدارو. الجدار مبتدا ہے جی. اور خبر ساقطون خبر ہے. ساقط. ساقط خبر ہے. القط جائع، بلی بھوکی ہے. فعلیہ یہ اسمیہ؟ اسمیہ. اسمیہ ہے. اسمیہ ہے. جی ماشاءاللہ. مبتدا خبر القط مبتدا القطو جاء خبر. مبتدا ہے. ماشاءاللہ ایک دم صحیح ہے. القط مبتدا جائع خبر. جائع. اضطجع اسماعیل علی الارض، اضطجع کے معنی ہے لیٹنا. لیٹنا. ہاں؟ اسماعیل علیہ السلام زمین پر لیٹ گئے. فاعل جی. فعلیہ. یہ فعلیہ ہے. فعلیہ ہے. فعل ہے اضطجع، لیٹ ہے. فاعل کون ہے؟ کون لیٹے؟ اسماعیل. اسماعیل رضی اللہ فاعل تعالیٰ فاعل ہے. عنہ. اسماعیل یحب علیہ السلام. الرجل ولدہ، آدمی اپنے لڑکے سے محبت کرتا ہے. فعلیہ فعلیہ. اسمیہ؟ فعلیہ ہے. فعلیہ ہے. ہاں، فعل یحب. رجل. يحب. رجل فعل ہے. یحب فعل ہے. ہاں، فاعل الرجل. الرجل. فاعل ہے. ہاں. یجری اللاعب فی المیدان، کھلاڑی میدان میں دوڑتا ہے. یجری فعلیہ. دوڑتا یہ ہے. جملے فعلیہ ہے. فعلیہ ہے. فعل ہے جی. لاعب. يجري. فعل یجری ہے. لا، دوڑنے والا کون ہے؟ لاعب ہے، وہ فاعل ہے. یجری ہوگا کیا معنی ہے؟ دوڑنا. یجری ہے، یہ دوڑنا. جرا یجری، دوڑنا، دوڑتا ہے. دوڑنا بہنا بھی آتا ہے. پانی کے لیے بہنا آئے گا، انسان کے لیے دوڑنا آئے گا. الباب مغلق، دروازہ بند ہے. اسمية. یہ اسمیہ ہے. اسمیہ. ہاں، اسمیہ ہے. اسمیہ ہے. مبتدا خبر الباب مبتدا. الباب الباب مبتدا، مغلق خبر ہے. مغلق. مغلق خبر. ہاں. ينزل المطر من السماء، بارش آسمان سے اترتی ہے. فعلية. فعلیہ ہے. جی. فعل ہے ينزل. ينزل. ہاں، فاعل المطر. المطر فاعل ہے. الولد خائف، لڑکا ڈرتا ہے.
نہیں لڑکا ڈرنے اسمیہ والا ہے، اسمیہ ہے، اسمیہ لڑکا ڈرنے والا ہے، ہاں اسمیہ ہے، مبتدا مبتدا ولد الولد ولد عارف فاعل خبر ہے، خبر ہے. ہاں الکریم عارف، شریف آدمی، عارف جاننے والا ہے، پہچاننے والا ہے. جملہ یہی فعلیہ ہے. ہے. ارے رے رے اسمیہ ہے. اچھا اسمیہ سوری ہے، سوری. پہچاننے کریم کا پہچان کیا؟ شریف کریم بات. نام میں سن رہا ہوں کریم. ہاں نام رہے تو بھی اسمیہ رہتا. جی. جی تو اس میں مبتدا ہے الکریم عارف ہے خبر، ماشاء اللہ سے یہ والی تمرین بھی ہوگی. چوتھی تمرین جو ہے یہ خود سے بنانے کی ہے. کیا ہے؟ کسی عنوان پر 5 اسمیہ جملے لکھیے، یعنی کوئی بھی 5 جملے اسمیہ آپ لکھ کے لائیے، بھیج دیجیے گا مجھے. جملہ اسمیہ مطلب مبتدا خبر، مبتدا خبر لکھ کے 5 جملے بھیج. نمبر 2 میں بھی 5 جملے اسمیہ لکھنا ہے، البتہ مدرسے کے بارے میں لکھنا ہے. یعنی مدرسے کی چیزوں کے بارے میں 5 جملے لکھنا ہے. مدرسے میں کیا کیا رہتا ہے؟ مدرسے میں کلاس رہتی ہے، استاذ رہتے ہیں، ٹیبل رہتا ہے، بورڈ رہتا ہے، کرسی رہتی ہے، طلبہ رہتے ہیں، یہ سب رہتی ہے. تو 5 جملے جیسے السبورۃ کبیرۃن، بورڈ بڑا ہے، الکتاب مفیدن، کتاب مفید ہے، القلم رخیص، قلم سستا ہے، الاستاذ واقف، استاذ کھڑے ہوئے ہیں، الطالب مجتہد، طالب علم محنتی ہے. اس طرح سے 5 جملے اس میں آ کے لکھنا ہے، بہت آسان ہے، 2 منٹ میں آپ یہ لکھ لیں گے. جی یہ تو 5 جملے ہو گئے حضرت. ہاں ہو گئے نا. تو اسی کو لکھ سکتے ہیں، مگر یہ کہ تھوڑا الگ سے لکھیں تو اور اچھا ہے. جی تو یہ سبق یہیں پہ ختم ہوتا ہے. جملے فعلیہ وہی جملے جی مبتدا خبر میں کے لکھنا ہے بس. ہاں بس مبتدا خبر 2 لفظ کا بنائیے، زیادہ بڑا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، 2 جی. لفظ کا بنائیے. اب ہم لوگ آتے ہیں، آج شروع کرتے ہیں تمرین الصرف. تمرین الصرف. ماشاء ہاں اللہ. کیونکہ فون میں وہ پی پی ٹی میں چلا نہیں پاتا ہوں، کیا اس میں چلا پائیں گے بھی نہیں، فون میں پی پی ٹی چلتا نہیں ہے، تو اس لیے کتاب ہی پڑھیں گے اس میں. اسی بہانے تمرین الصرف شروع ہو جائے گی. جی اسکرین شیئر کرتا ہوں. کہاں چلا گیا بھائی؟ ہاں اپنا پھیلا پھیلا میوٹ کر دیا کیجیے. جی تمرین الصرف، ٹھیک ہے، تمرین الصرف یہ کتاب آپ لوگوں کو بھیجی تھی ہم نے گروپ میں، پھر سے بھیج دیں گے، کافی اوپر ہوگی، دوبارہ بھیج دیں گے. وہ تمرین النحو ہے، یہ تمرین الصرف ہے. مولانا معین اللہ ندوی صاحب کے، انڈیا کے ہی تھے یہ. اس کے بعد دیکھیے، ہاں یہاں سے آتے ہیں، یہاں سے کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ جب ہم کوئی بات کہتے ہیں تو اس میں کئی لفظ ہوتے ہیں، کبھی زیادہ کبھی کم. مثلا حامد مسجد کی طرف گیا، عربی میں اس کو یوں کہیں گے ذهب حامد الى المسجد. اس میں 4 لفظ ہیں، ذهب حامد الى المسجد، یہ 4 لفظ ہیں، ان میں ہر ایک کے ایک معنی ہیں. عربی قواعد میں اسی کو کلمہ کہتے ہیں. اب کلمہ کیا ہوا؟ جو لفظ بامعنی مفرد ہو اس کو کلمہ کہتے ہیں. بامعنی مطلب اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہو، اور مفرد مطلب وہ تنہا ہو، ایک سے زیادہ نہ ہو. تو ذہابہ یہ کلمہ ہے، حامدن ایک کلمہ ہے، الہ ایک کلمہ ہے، المسجد ایک کلمہ ہے. اس طرح سے 4 کلموں سے مل کر یہ جملہ بنا ہے. تو ہر سنگل ورڈ کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں، جس کو ہم لوگوں نے اجزائے جملہ پڑھا ہے ابھی تمرین النحو میں.
تو ہر جزو کیا ہوتا ہے، ہر پارٹ سینٹینس کا ایک کلمہ رہتا ہے. ہاں، اس کو الگ الگ کر کے دیکھیں گے تو وہ کیا رہے گا، کلمہ رہے گا. پھر جب ان سب کو جوڑ دیں گے تو کیا ہو جائے گا، جملہ ہو جائے گا. جیسے انسان کے ایک ایک جز کو الگ کر کے دیکھیں تو ایک ہاتھ ہے، ایک کان ہے، ایک ناک ہے، ایک آنکھ ہے، ہاں دو آنکھ ہے، دو کان ہے، اس طرح سے ہیں. الگ الگ کر کے دیکھیں گے، پھر پورا ملا کے دیکھیں گے تو وہ انسان ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح عربی میں پورا ملا کے جب دیکھیں گے تو جملہ ہے، اور الگ الگ کر دیں گے ہر پارٹ تو ہر پارٹ ایک کلمہ ہو جائے گا. کلمہ کی 3 قسمیں، اسم، فعل، حرف. یہ تفصیل سے ہم لوگوں نے تمرین النحو میں پڑھا ہے. اسم وہ کلمہ ہے جو خود اپنے معنی بتائے اور اپنا معنی بتانے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، اور تینوں زمانوں، ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے. تو 2 باتیں ہیں، کیا ہے، اپنا معنی خود بتانا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہونا ہے معنی بتانے میں. دوسری بات ہے کہ زمانہ نہ پایا جائے. یہ 2 باتیں ہوں گی تو وہ کیا ہوگا، اسم ہوگا. جیسے قلم، حامد، مسجد. یہ ان سب کے معنی سمجھ میں آ رہے ہیں اور ان میں کوئی زمانہ نہیں ہے. قلم قلم تھا، ہے، نہیں ہے، رہے گا، کوئی زمانہ نہیں ہے. اسی طرح باقی انا بھی اسم ہے. عربی میں انا بھی اسم میں آتا ہے، ناؤن میں آتا ہے. انگلش میں پروناؤن میں آتا ہے لیکن عربی میں ناؤن میں آتا ہے. انا مانے میں، تو اس سے بھی معنی سمجھ میں آ رہا ہے انا کا، اور اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے اس لیے یہ بھی اسم ہے. فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں پایا جائے. اس میں بھی 2 باتیں دیکھنی ہے کہ کسی کام کا کرنا یا ہونا رہتا ہے اور زمانہ پایا جاتا ہے. اور ایک بات اس میں اور ہے جو یہاں لکھی بھی نہیں ہے، کہ فعل بھی اپنا معنی خود دے دیتا ہے، وہ محتاج نہیں ہوتا کسی اور لفظ کا. جیسے فعلا اس نے کیا، ذہبا وہ گیا، تو دونوں میں گزرا ہوا زمانہ پایا جا رہا ہے، اسی لیے یہ دونوں فعل ہے. حرف وہ کلمہ ہے جس کا معنی اسم یا فعل کے ساتھ ملے بغیر سمجھ میں نہ آئے. مثلا الہ کے معنی ہے تک، من کے معنی ہے سے، علا کے معنی ہے پر. تو ان تینوں کو آپ کو ملانا پڑے گا کسی اور اسم سے، الی المسجد، من البیت، علی الکرسی. تو ان الفاظ کے معنی واضح طور پہ سمجھ میں آئیں گے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں اب یہ سمجھنا چاہیے کہ جب تک یہ کلمے جو کہ ایک بات میں ہوتے ہیں اگر صحیح نہ ہوں تو بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے. یعنی یہ کلمے اگر صحیح نہیں ہوں گے، جیسے ذہابہ مان لیجئے، یہاں پہ مثال آئی تھی نا، ذہابہ حامد الی المسجد، تو ذہابہ حامد الی المسجد. حامد اب مسجد. زہابہ کو اگر ہم زیہوبہ پڑھ دیں، زیہوبہ، تو یہ صحیح نہیں ہوگا نا، زیہوبہ غلط ہو جائے گا تو بات ہی صحیح نہیں سمجھ میں آئے گی. تو کون سا کلمہ کیسے صحیح ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے جو سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے اسی کو صرف کہتے ہیں. زیادہ تر صرف میں کیا ہے، فعل کی بحث رہتی ہے، جس کو ٹینسز کہتے ہیں انگلش میں، زیادہ تر یہی رہتے. ان کلمات کو علیحدہ علیحدہ صحیح بنانے کے کچھ قاعدے ہیں کہ ہر کلمے کو، ہر جز کو آپ صحیح کیسے بنائیں گے، ان کا پیٹرن کیسے معلوم ہوگا، ان کا وزن معلوم ہوگا تو ہی آپ صحیح بنا سکتے ہیں. تو اسی وزن کو معلوم کرنے کے لیے کیا پڑھایا جاتا ہے، علم صرف. صرف کا علم پڑھایا جاتا ہے. تو صرف کس کو کہتے ہیں، علم صرف وہ علم ہے جس میں کلموں کے بنانے اور ان میں تغیر کرنے، تغیر کا معنی تبدیلی کرنے کا طریقہ بیان کیا جائے. کلموں کو بنانے کا طریقہ رہتا ہے، تبدیلی کرنے کا طریقہ رہتا ہے. جیسے تبدیلی مطلب، جیسے یفعلو، مضارع ہم لوگوں نے پڑھا یفعلو، اسی کو امر میں لے کے جائیں گے تو لام لگا دیں گے لیفعل، اور حاضر میں بنا دیں گے افعل. تو یہ جو تبدیلی ہو رہی ہے، یا فعل ہے، اسی کو مجہول بنا دیں گے تو ہو جائے گا فعیلا. تو یہ جو تبدیلی ہو رہی ہے، یہ تبدیلی کیسے ہوگی، اس کا کیا طریقہ ہے، یہ سب جو ہے صرف میں پڑھایا جاتا ہے. اس علم کو سیکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم صحیح طور سے کلمات کا تلفظ کر سکیں. جو ورڈز ہیں، کلمے ہیں، ان کا تلفظ مطلب پروننسیشن، ان کو ادا کرنا.
جب صرف کا علم پڑھیں گے تو ہم صحیح سے ادا کریں گے کلمے. جہاں ضربہ بولنا ہے ضربہ بولیں گے، جہاں سمیع بولنا ہے سمیع بولیں گے. سمیع کو سماع نہیں بولیں گے، ضربہ کا ضریبہ نہیں بولیں گے، زریبہ کو زرابو نہیں بولیں گے. ہاں، صحیح طور سے تلفظ کب کریں گے؟ جب صرف پڑھیں گے. چونکہ فعل میں کثرت سے تغیرات ہوتے ہیں، سب سے زیادہ چینجنگ کس میں ہوتی ہے؟ فعل میں ہوتی ہے. ہاں، فعل میں ہوتی ہے. 168 تو ہم لوگوں نے پڑھی لی ہیں فعل کی تبدیلیاں. تو سب سے زیادہ تبدیلیاں فعل میں ہوتی ہیں، اسم میں اس سے کم ہوتی ہیں. اس لیے یہاں صرف میں فعل کو سب سے پہلے بیان کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ بنیادی باتیں ہیں. اس میں جو اردو میں لکھا ہوا ہے، اردو کا ایک ایک لفظ آپ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے یا مشکل ہو رہی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیجئے. جو مین کانسیپٹ ہے وہ سمجھ میں آنا چاہیے. مین کانسیپٹ کیا بتا رہے ہیں؟ ایک بات یہ بتا رہے ہیں کلمہ کس کو بولتے ہیں. یہ سمجھنا ہے کہ سینٹینس کے ہر پارٹ کو الگ الگ کلمہ کہتے ہیں. جو سنگل ہو اس کو کلمہ کہتے ہیں، سینٹینس کے ہر سنگل پارٹ کو. دوسری بات یہ اس میں بتائی گئی اسم فعل حرف کس کو کہتے ہیں. تو یہ دونوں باتیں سمجھ گئے آپ لوگ. تیسری بات یہ بتائی گئی کہ صرف جو ہے سبجیکٹ ہے، صرف یہ کیا ہوتا ہے، اس میں ہوتا کیا ہے. تو وہ بتا دیا کہ اس میں کوئی بھی لفظ کوئی بھی ورڈ ہم کیسے بولیں، کب زبر لائیں کب پیش لائیں، کہاں پر لائیں، کب فعل پڑھیں کب فعیلہ پڑھیں، کب سمیع پڑھیں کب ضربہ پڑھیں، یہ اس میں بتایا جاتا ہے صرف میں. یہ چار باتیں اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہیں تو کافی ہے. اردو کے جو یہاں پہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں اگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے. کیونکہ ہمارے پاس جو ہوتا ہے اس میں کانسیپٹ سمجھنا اہم رہتا ہے. کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا، جو بات بتانے کے لیے وہ سب کچھ لکھا گیا ہے وہ بات سمجھ میں آ گئی تو کافی ہے. وہ سمجھانے کے لیے جو کچھ لکھا گیا ہے وہ سمجھ میں نہیں آیا تو کوئی حرج نہیں. جو بات سمجھانے کے لیے ایک صفحہ ایک پیج لکھا ہوا ہے وہ بات اگر سمجھ میں آ گئی تو کافی ہے. وہ جو ایک پیج پورا لکھا ہوا ہے وہ ایک پیج پڑھنے میں آپ کو مشکل ہو رہی ہے، سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے تو کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. تو فعل کے بیان میں آتے ہیں. یہ اردو کی کتابوں میں یہ ایک اسٹائل رہتا ہے لکھنے کا، فلاں کا بیان. تو ایسا نہیں ہے کہ فعل کا بیان مطلب اب مولانا فعل صاحب تشریف لائیں گے، اب ان کا بیان شروع ہوگا رات کے 3 بجے تک چلے گا، ایسا نہیں. فعل کا بیان مطلب فعل کا سبق. اس میں فعل کے بارے میں بتایا جائے گا. فعل کی تعریف تمہیں معلوم ہو چکی ہے. دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے. فعل کی تعریف تمہیں معلوم ہو چکی. فعل کی تعریف کس کو کہتے ہیں؟ فعل جس میں کوئی زمانہ رہتا ہے. اس کی 3 قسمیں، ماضی مضارع امر. کوئی نیا نہیں ہے یہ آپ لوگوں کے لیے. ماضی وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا زمانہ گزشتہ، یہ دیکھیے زمانہ گزشتہ مطلب گزرا ہوا زمانہ، گزرے ہوئے زمانے میں ہونا سمجھا جائے. ماضی میں کوئی کام کب ہوتا ہے؟ ماضی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں کوئی کام گزرے ہوئے زمانے میں ہو. ذہبہ وہ گیا، فعل اس نے کیا، نصر اس نے مدد کی. مضارع وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا کبھی زمانہ حال یعنی پریزنٹ اور کبھی زمانے آئندہ یعنی مستقبل فیوچر میں ہونا سمجھا جائے. آئندہ مانے آنے والا، اس کو بولتے ہیں مضارع. یعنی اس میں دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، پریزنٹ بھی اور فیوچر بھی. سینٹینس کے حساب سے سمجھنا ہوگا کہ کہنے والا پریزنٹ کے لیے کہہ رہا ہے، حال کے لیے کہہ رہا ہے یا فیوچر کے لیے کہہ رہا ہے. وہ پڑھنے سے سمجھ میں آ جاتا ہے، سینٹینس پڑھنے سے. مضارع کی مثال ہے یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یذهب وہ جاتا ہے جائے گا. یہ سب تفصیل سے ڈیٹیل میں ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے، ہم لوگوں کے لیے کوئی نیا نہیں ہے. امر وہ فعل ہے جس سے کسی کام کے کرنے کا حکم معلوم ہو، کرنے کے لیے کہا جائے کہ ایسا کیجیے. جیسے اذهب تو جا، اس کو پوجا نہیں پڑھ دینا، پوجا تو جا ہے، یہ تو جا. اسی کو عزت سے بولیں گے آپ جائیے، اور عزت سے بولیں گے آپ تشریف لے جائیے. ایسے سب کے لیے عربی میں اذهب ہی آئے گا. افعل تو کر، اس کو نوکر نہیں پڑھنا، تو کر. اسی کو عزت سے بولیں گے آپ کریے، آپ کیجئے. اور زیادہ عزت دینا ہے تو آپ یہ کام انجام دیجئے. جی، تو امر کہتے ہیں جس میں کسی کام کے کرنے کے لیے کہا جائے. فعل خواہ ماضی ہو یا مضارع 2 طرح کا ہوتا ہے. یہ نئی بات آ رہی ہے، بالکل ابھی تک ہم لوگوں نے پڑھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، نئی بات ہے.
سمجھ میں آ جائے تو اچھا ہے، نہ آئے تو اس کی آگے مشق میں کراؤں گا صرف میں ہی۔ دیکھیے پہلا ہے لازم، دوسرا ہے متعدی۔ فعل دو طرح کا ہوتا ہے، جو فعل صرف فاعل کے ملنے سے پوری بات ظاہر کر دے، اس کو فاعل مل گیا بات پوری ہو گئی، اس کو بولتے ہیں لازم۔ لازم جیسے ذہبہ حامد، حامد گیا تو بات پوری ہو گئی، حامد گیا۔ جلسہ ولد، لڑکا بیٹھا، بات پوری ہو گئی۔ متعدی جس فعل کو فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہو اسے متعدی کہتے ہیں۔ مفعول جس پہ کام ہو، ٹھیک ہے، فاعل کام کرنے والا، مفعول جس پہ کام ہوتا ہے۔ جیسے نصر حامد محمودا، حامد نے محمود کی مدد کی، تو نصر فعل ہے، اس کا فاعل ہے حامد، مفعول ہے محمود۔ تو نصر ایسا فعل ہے، اس کو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول بھی چاہیے۔ حامد مدد کرے گا تو کس کی کرے گا؟ کسی کی تو کرے گا، تو جس کی بھی کرے گا وہ ہوگا مفعول۔ تو جو فعل مفعول کو چاہے وہ متعدی ہو جاتا ہے، جو فعل مفعول کو نہ چاہے، مفعول کی ضرورت نہ ہو اس کو، وہ لازم رہتا ہے۔ اب جلسہ ولد، لڑکا بیٹھا، ٹھیک ہے، بس بات پوری ہوگی، بیٹھا، ہاں، مفعول نہیں آتا اس کا۔ اگر بولیں گے کرسی پر بیٹھا تو علل کرسی لائیں گے، اعلیٰ لائیں گے، اور اس سے پہلے میں نے بتایا ہے کہ علی، فی جو حروف جر ہیں، علی، فی، من، یہ سب آ جائیں تو پھر وہ لفظ مفعول نہیں رہتا ہے۔ مفعول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ علی، فی، من، الی وغیرہ نہ آئے، ٹھیک ہے۔ تو جلسہ ولد، لڑکا بیٹھا، بات پوری ہو گئی، مفعول۔ ذهب حامد، حامد گیا، کس پہ گیا؟ مفعول نہیں آتا ہے اس کا، ہاں، مفعول نہیں آتا ہے۔ اگر کہیں گے کہ گھوڑے پہ گیا تو اعلیٰ کے ساتھ لائیں گے، یا بولیں گے مسجد گیا تو الا کے ساتھ لائیں گے، الی المسجدی، ہاں، ڈائریکٹ مفعول نہیں آئے گا۔ تو کچھ افعال ایسے ہیں عربی میں کہ صرف فاعل سے بات پوری ہو جاتی ہے، مفعول نہیں آتا ہے، اور زیادہ تر ایسے ہیں کہ جن کا مفعول آتا ہے، ہاں، جیسے یہاں نصرہ کی مثال ہے۔ اسی طرح ضرب ہے، ضرب حامد محمودا، اسی کو لے لیں، حامد نے محمود کو مارا، تو ضربہ کا فاعل ہے حامد، مفعول ہے محمود۔ اسی طرح اکل ہے، اکلت ولد الخبزہ، لڑکے نے روٹی کھائی۔ یہ مثالیں میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں، کتاب میں نہیں ہے۔ اکل الولد الخبزہ، اکل فعل ہے، معروف ہے، ولد فاعل ہے، اور خبزہ جو ہے مفعول ہے۔ اسی طرح شریبہ ہے، شریب الولد الماء، لڑکے نے پانی پیا، تو شریبہ فعل ہے، ولد فاعل ہے، ماء مفعول ہے۔ تو جہاں بھی فعل کا مفعول آ رہا ہو وہ متعدی ہو جاتا ہے، اور جہاں مفعول نہ آتا ہو جس فعل کا، وہ لازم ہو جاتا ہے۔ اتنی بات اگر سمجھ میں آ گئی تو کافی ہے کہ جس فعل کا مفعول آتا ہو وہ متعدی ہے، جس کا مفعول نہیں آتا وہ لازم ہے۔ اب کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تو استعمال کرتے کرتے سمجھ میں آ جائے گا، آگے جملے پڑھتے جیسے پڑھتے کہ سمجھ میں آ جائے گا۔ جی جیسے کہ یہ شریب حامد ماء، یہ ابھی جو بولے، ہاں ہاں، یہ متعدی ہے کیونکہ شریبہ کا مفعول آ رہا ہے، ماء، کیا پیا ہے بھائی؟ پانی پیا ہے، ہاں، پانی پیا، تو پانی مفعول ہو گیا، تو یہ متعدی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ معروف مجہول، یہ تو آپ لوگوں نے پڑھ کے سنا بھی دیا ہے، اس کی مشق بھی کر لی ہے ہم لوگوں نے بہت زیادہ۔ معروف وہ فعل ہے جس کی نسبت فاعل کی طرف ہو۔ یہ تھوڑی سی مشکل اردو ہو گئی، میں نے جو بتایا تھا معروف وہ ہے جس کا کرنے والا معلوم ہو، اسی کو آگے کہہ رہے ہیں اس کا فاعل معلوم ہو۔ جیسے شریبہ حامد المان، حامد نے پانی پیا، تو کرنے والا، کام کرنے والا معلوم ہے، حامد کام کر رہا ہے، کون سا کام؟ پینے کا کام حامد نے کیا ہے، کرنے والا معلوم ہے، اس لیے یہ جو فعل ہے یہ معروف رہے گا۔ اس مثال میں حامد معلوم ہے، فاعل حامد معلوم ہے، اس لیے شریبہ فعل معروف ہے۔ مجہول وہ فعل ہے جس کی نسبت مفعول کی طرف ہو، اسی کو میں نے کہا تھا جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو، اسی کو آگے لکھ رہے ہیں، اور اس کے فاعل کا ذکر نہ ہو، کرنے والے کا ذکر نہ ہو، مجہول ہو۔ جیسے شرب ماء، پانی پیا گیا، پانی پیا گیا، ٹھیک ہے، پیا کس نے؟ سینٹینس میں نہیں ہے، وہ نہیں معلوم، مجہول ہے، ذہن میں ہو سکتا ہے
لیکن سینٹینس میں جملے میں نہیں رہے گا, وہ مجھول رہے گا. نصر محمود, محمود کی مدد کی گئی. کس نے مدد کی بھائی؟ مدد کرنے والا کون ہے؟ وہ سینٹینس میں جملے میں نہیں ہے. تو کام کرنے والا جملے میں نہ ہو تو اس کو مجھول کہتے ہیں. ان جملوں میں فاعل مذکور نہیں ہے اور فعل کی نسبت اپنے مفعول کی طرف کی گئی ہے. تو پینے کا کام جو ہے کون کیا وہ نہیں بتا رہے, پینے کا کام جو ہوا وہ کس چیز کے پینے کا ہوا وہ بتا رہے ہیں. شریبہ ماؤن, اسی کو یہاں کہا گیا ہے مفعول کی طرف, یہاں پہ فعل کو جوڑا جا رہا ہے. مفعول کی نسبت فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہے, مطلب فعل کو مفعول سے جوڑ کر ذکر کیا جا رہا ہے, فاعل ہے ہی نہیں. تو شریبہ نصیرہ فعل مجھول ہوئے. 2 رہ گئے ہیں, 2 منٹ ہیں اپنے پاس. تو مثبت منفی کو بھی لے لیتے ہیں. مثبت پازیٹیو, منفی نیگیٹو. جس فعل سے کسی کام کا ہونا معلوم ہو, جیسے نصرہ, اس کو مثبت کہتے ہیں, اس نے مدد کی. یذہب, وہ جاتا ہے. تو جس سے ہونا معلوم ہو مثبت ہے, نہیں ہونا معلوم ہو تو اس کو کہتے ہیں منفی. جس فعل سے کسی کام کا نہ ہونا معلوم, جیسے ما فعل, اس نے نہیں کیا تو نہ ہونا معلوم ہوا. لا یذہب, وہ نہیں جاتا ہے تو نہ جانا معلوم ہوا. تو اس کو کہیں گے منفی, انگلش میں اسی کو کہتے ہیں نیگیٹو. تو اس میں تمرین الصرف میں اتنے ہی رہنے دیتے ہیں. اس میں جو لازم متعدی آیا ہے, جو لوگ انگلش پڑھے ہوئے ہیں, انگلش گرامر, ان کے لیے بتا دیں کہ لازم کو انگلش گرامر میں کہتے ہیں انٹرانزیٹیو ورب, انٹرانزیٹیو ورب. اور متعدی کو انگلش گرامر میں کہتے ہیں ٹرانزیٹیو ورب, ٹرانزیٹیو ورب. اور لازم انٹرانزیٹیو ورب. ٹھیک ہے. باقی معروف مجہول, معروف ایکٹیو وائس, مجہول پیسیو وائس, مثبت پازیٹیو, منفی نیگیٹو. جی ماشاءاللہ سے تمرین الصرف بھی ہماری شروع ہو گئی. لازم انٹرانزیٹیو, جی ہاں, لازم ٹرانزیٹیو انٹرانزیٹیو. انٹرانزیٹیو, ٹرانزیٹیو متعدی, ہاں, انٹرانزیٹیو لازم. ہوں، جی اس میں دیکھیے آگے پھر وہ تصریف آ رہی ہے ماضی کی, فعل فعلا فعلو, یہاں سے جو ہے آسان ہی رہے گا انشاءاللہ. ایک بار تو لازم کا تھوڑا بتا دیجیے نا دوبارہ. لازم وہ فعل ہے جس کا مفعول نہیں آتا, وہ کام کس پہ ہوا ہے وہ نہیں بتایا جاتا, اس میں کرنے والا کون ہے بس اتنا ہی بتایا جاتا ہے. جیسے ذہبہ حامد, حامد گیا, تو جانے والا کون ہے وہ بتایا گیا. جانے کا کام کس پہ ہوا وہ اس میں نہیں آئے گا, کیونکہ جانے کا کام کسی پہ ہوتا نہیں ہے. ہاں جی جی سمجھ جی ٹھیک ہے, جی سمجھ گیا. بس اتنا ہی ہے اس میں. دیٹس آل, دیٹس اٹ. اور دیٹس اٹ کا حیدرآبادی ترجمہ ہے, کیا ترجمہ ہے؟ اتچ. اتچ. چلیے ٹھیک ہے, ماشاءاللہ سے آج کلاس ہو گئی. ہمارا لیپ ٹاپ صحیح نہیں تھا, پھر بھی کلاس ہو گئی. میرا لے لیجیے نا بھیا نا. اچھا ٹھیک ہے, لے لے. میں لا کے دے دیتا ہوں پہلے. پوچھنا ہو تو پوچھ لیں.